مذاکرات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے بس سر مذاکرہ جو ہے نا یہ صورتحال کافی تان و تشنیع کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ چلو دیتے ہیں ان کو، یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ ٹیسٹر تھا. ٹیسٹر میں حکومت بڑے وائزلی آگے بڑھ سکتی تھی، وہاں کچھ نہ کوئی کمی تو ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے اوکے حکومت کی جو کمپیٹنسی پر، کمپیٹنسی وزڈم. ہاں ٹھیک ہے. جب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہمارے پروفیسر صاحب ہیں جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں، کیا نام ہے ان کا، احسن اقبال صاحب کی نہیں وہ جو پروفیسر بھی ہیں آج کل کافی سینٹ میں بھی ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا یہ ملاقات کرا دینی چاہیے تھی. وہ کمیٹی کس کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں، اچھا وہ سینیٹر بھی ہیں. تو اگر آپ وہاں فیصلہ ہوا ہے کہ یہ تیسری میٹنگ ہوگی تب جب ملاقات ہوگی، تو اب یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں جس طرح ٹی وی میں بیٹھ کے آپ کو پتہ ڈیفینڈ تو کرنا ہی پڑتا ہے ورنہ مار کھانی ہے کسی نے. وہ یہ کہتے ہیں جی وہ ملاقات ہوتی رہتی ہیں، وہ تو عدالت میں ملاقات بھی اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے ایک مینڈیٹری بات کی ہے کہ یہ ملاقات اس کو ایسے ماحول میں کروائی جائے گی تاکہ وہ جو مشورہ کرنا ہے کر لیں. پھر اچھا ویسے میاں صاحب بہتر یہ نہ ہوتا کہ عمران خان صاحب کو ہی اس اپنی کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جاتا کہ وہ خود ہی، کوئی حرج نہیں تھا، کوئی حرج نہیں تھا، کوئی حرج نہیں تھا. یہ تو بڑا آئیڈیل سچویشن. ہاں اور یہ ہوتا رہا ہے تاریخ میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں جب 1973 کا آئین بنا تو اس سے کس طرح کی چیزیں بعد میں آئیں، اور ولی خان جیسے لوگ داری کے مقدمے بھگتے وہ سارے تو بیٹھتے تھے. اس طرح نہیں ہوتا. تو بجائے یہ کہ کمیٹی کو ڈائریکٹر بٹھائیں بٹھا دو اس کو، کوئی حرج نہیں تھا. لیکن وجہ یہ شاید یہاں آ کے حکومت کی کمزوری اور سمجھ لگتی ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اچھا اس کو اگر یوں دیکھا جائے کہ حکومت کیونکہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، ظاہر ہے تو اس لیے حکومت اس طرح کے، یہ بھی تو درست ہے. لیکن یہ ہے کہ چلو فیس سیونگ قوم تو دیکھ رہی ہوتی ہے نا. جب پھر وعدہ ہی نہ کرتے آپ کہتے جی آپ کہہ رہے ریٹرن دو، اب انہوں نے کہا ہمیں ریٹرن دو، انہوں نے بھی کہہ دیا. اچھا نہیں ایک اور نیا مطالبہ بھی آ سکتا ہے اور آئے گا کہ عمران خان صاحب نے تو اجازت دے دی کہ ریٹرن دے دو یار. انہوں نے کہا جی یہ آواز اٹھ رہی ہے، یہ اعجاز الحق صاحب نے بھی کہا ہے جو حکومتی کمیٹی کے ممبر ہیں کہ جناب یہ اس کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ جو لکھ کر دیں گے کل عمران خان صاحب یہ نہ کہیں کہ نہیں میں تو نہیں سیا کیا. تو اس لیے جو تحریر ہو اس پر عمران خان صاحب کے سائن ہونے چاہیے. یعنی یہ ایک نیا ہے. وہ اس طرح ہوا کہ آپ کو پتہ ہے جو 24 نومبر کو جو روز چلا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھی انہوں نے کہا سنگجانی میں بیٹھو، کوئی کہتا ہے ڈی چوک میں بیٹھ کے، انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا ہے کہ سنگجانی میں بیٹھ جاؤ. تو یہ بات چلی تھی کہ وہ ویڈیو کے طور پر وہ کہہ دیں. راستے میں جو میسنجر ہے وہ غلط بھی بات کر سکتا ہے. کون بشرا بی بی صحیح ہے، علی مین گنڈا پور صحیح ہے، علی گور صحیح ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس کا ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں اگر نیت صاف ہو نا، اصل نیت صاف نہیں ہے. ہاں نیت صاف ہو تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو سکتی. حکومت کا جو ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں کہ حکومت تو ہمیشہ اسی میں لوزر رہے گی. کچھ تو دینا پڑے گا نا. ٹھیک ہے وہ سکسیسر رہیں گے، کچھ تو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب جو یہ ان کا تو مطالبہ وہ کہتے ہیں یار چلو لکھ کے بھی دے دیتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے. لیکن آپ جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی این آر او مانگ رہے ہیں تو آپ اس کو این آر او کی طرف لے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو سیدھی سی بات ہے، پہلے دن کا وہ کہتے ہیں ہمارا مطالبہ جو ہم لکھ کے چلو دے دیتے ہیں کہ کمیشن بناؤ. سیدھی سی بات ہے، کمیشن ہمیں بنانا نہیں، یہ بیل منڈے. اچھا ویسے اقبال صاحب جب بھی کوئی بات تھوڑی سی آگے بڑھنے لگتی ہے تو عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ جاتا ہے. اب انہوں نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیے ہیں کہ یہ 9 مئی جو ہے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. یعنی انہوں نے تھوڑی سی تنقید روکی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ پہ، اب وہ پھر شروع ہو گئے. دیکھیں سر پتہ ہے کہ ایک مدت ہوتی ہے ہر آدمی کی. مجھے کوئی سیاسی لیڈر ہو کچھ ہو اس کو ایک ہوتا ہے کہ شاید کبھی کوئی سیدھی راستے پر کوئی قومی ادارے میں، جیسے میں نے پہلے کہا مسلم لیگ نون بھی لڑتی رہی ہے اور پیپل پارٹی بھی لڑتی رہی ہے، لیکن کنسنسس ہوا آخر کا پتھر چاٹ کے ہوا دونوں کو، بڑا اچھا ہوا ملک کے لیے. وجہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کب سے چلا ہوا ہے کہ اب تو 2 سال ہونے والے ہیں، اب 1.5 سال تو ہو ہی گیا. 1.5 سال ہو گیا. ہاں اچھا 1.5 سال میں ابھی تک پکڑ دکڑ اسی طرح جاری ہے. اسی طرح پولیس کسی رشتہ دار کو اب بھی ڈھونڈ لیتی ہے کہ دیہڑی لگانی ہو تو اب بھی دیہڑی لگانی ہو تو لوگوں نے پولیس نے اربوں روپے کمائے ہیں. سیدھا یہ بات کر رہا ہوں اسی آڑ میں. اب بدنامی کس کی ہے؟ حکومت کی. پولیس لے گی. اور ابھی بھی پولیس پکڑ سکتی ہے کسی کو بھی 9 مئی میں، پکڑ بھی لیتی ہے اور چھوڑ بھی دیتی ہے.
یعنی وہ پہلے دن ریٹ 25 لاکھ تھا. میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, اللہ معاف کر, کروڑوں دے کے بھی چھوٹے, باروں بار چھوٹے. انہوں نے کہا بھی جتنا امیر تھا اتنا اس نکال لیا اسے گودا. اچھا اب یہ ہے کہ جو کہتے ہیں جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. اب 45-47 میں نے پہلے کہا تھا کہ آخر میں جو ٹریبونل تھے, الیکشن ٹریبونل, وہ فیصلہ سناتے 30 دن کے اندر اندر, اوکے, تب حکومت بنتی. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں تاریخ بھی تو لوگ لکھیں گے نا, طاقت تو چلتی رہتی ہے. انگریز یہاں آئے, طاقت چلائی, لیکن ان کی تاریخ یہ بھی لکھی, یہاں ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی یہ بھی لکھا, ظلم بھی لکھا, مغلوں کی بھی لکھی. جب یہ چیز آئے گی بھئی آپ کو کون سی جلدی تھی مجھے بتائیے. اگر تو آپ حق حکمرانی تسلیم کرتے ہیں کہ عوام کے لیے ہم آئے ہیں, آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو حنیفہ کو کوڑے برستے رہے, لیکن انہوں نے وہ قبول نہیں کی. چیف جسٹس بن چکے, میں نے نہیں کرنا.